بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام میں سب سے پہلے سولی کی سزا پانے والے صحابی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں کے جرمٹ میں موجود تھے۔ اچانک حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحابہ کرام نے بڑی حیرانی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں نہ کوئی آیا ہے نہ گیا ہے، پھر آپ نے کسے اتنی بلند آواز سے سلام کا جواب عنایت فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا حبیب اور تمہارا بھائی خبیب ابن عدی کو ابھی دشمنوں نے سولی پر لٹکا دیا ہے۔ شہید ہونے سے پہلے اس نے اس طرح سلام پیش کی تھی، اے میرے رب، یہاں تیرے سوا کوئی ایسا نہیں جو میرا آخری سلام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ میرے مولا، میرا سلام تو ہی اپنے حبیب تک پہنچا دے۔ حضرت خبیب انصاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دوستوں میں سے تھے۔ شہادت کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے جنگ بدر میں دل کھول کر داد سجاد دی تھی۔ مشہور سردار قریش حارث بن عامر حضرت خبیب ہی کی تلوار سے تحقیق ہوا تھا۔ سن 4 ہجری میں مکہ اور اصفہان کے بیچ کہیں پر کافروں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ گرفتار کرنے والوں نے حضرت عاصم بن ثابت اور کئی دوسرے صحابہ سمیت آپ کو مکہ میں فروخت کر دیا۔ حضرت خبیب انصاری کو اسی حارث بن عامر کے بیٹوں نے خرید لیا۔ گھر لا کر آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی، ریت پر لٹایا، کوڑے مارے گئے، آخر کار زنجیروں میں جکڑ کر بھوکے پیاسے اندھیری کوٹری میں ڈال دیا۔ ایک عرصہ بعد جب دشمنوں نے قید سے باہر نکالا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ آپ پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھے۔ قید خانے میں عمدہ موسمی اور غیر موسمی پھلوں کے خوشے، چھلکے اور بیج پڑے تھے۔ حارث بن عامر کی ایک بیٹی مسلمان ہو گئی تھی۔ وہ کہتی ہیں، میں نے ایک دن خبیب کے ہاتھ میں تازہ انگور دیکھا، حالانکہ وہ باری برکم زنجیروں سے جکڑے تھے اور نہ ہی اس وقت پورے عرب میں کہیں انگور دستیاب تھا۔ حارث بن عامر کے بیٹوں نے حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے باہر تنعیم نامی جگہ پر سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کیا۔ جب سولی کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اس وقت ان کی دلیری کا بڑا دلچسپ اور ایمان فروز واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ سے آخری خواہش پوچھی گئی۔ حضرت خبیب انصاری نے 2 رکعت نماز کی فرمائش کی۔ جب مہلت مل گئی تو انہوں نے اعتدال سے نماز پڑھی اور خود ہی سولی کی طرف چل پڑے۔ کسی نے آواز دی، اتنی جلدی نماز پڑھ لی؟ اس موقع پر حضرت خبیب ابن عدی انصاری نے جو تاریخی جملہ کہا تھا وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت خبیب نے کہا تھا، اے گلوہ کفار، اس نماز میں چاشنی تو اتنی تھی کہ میں چاہتا تھا ایک ہی سجدے کو قیامت تک لمبا کر دوں، لیکن اس خوف سے جلدی نماز مکمل کر دی، کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ڈرپوک ہے اور موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہے۔ سولی پر چڑھنے سے عین پہلے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خبیب نے ان فصیح الفاظ میں دعا کی، اے اللہ، ان سب کو گن گن کر ہلاک کر، کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ مورخین لکھتے ہیں اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ سال بھر بھی نہ بیت پایا تھا کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ دشمنوں نے سولی دے کر یوں ہی چھوڑ دی۔ شہادت کے بعد حضرت خبیب انصاری کی لاش سے خون کے قطرے ٹپکتے رہے، دن ڈلتے رہے، راتیں گزرتی رہیں۔ ایک دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا، مقام تنعیم پر میرے خبیب کی لاش سولی پر لٹک رہی ہے، جو مسلمان اس کی لاش اتار لائے گا میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ مصدع جاں فضا سن کر حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہما تیز گھوڑوں پر روانہ ہوئے۔ راتوں کو سفر کر کے جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ 40 دن کا عرصہ گزر چکا تھا، لاش اب بھی تر و تازہ تھی، زخموں سے تازہ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ دونوں صحابہ کرام نے حضرت خبیب بن عدی کی لاش کو سولی سے اتارا اور آگے بڑھے۔ حارث بن عامر کے بیٹوں کو اس بات کی خبر لگ گئی۔ انہوں نے 70 ساتھیوں کے ساتھ پیچھا کیا۔ حضرت زبیر اور حضرت مقداد نے دیکھا کہ دشمن بہت قریب آ چکے ہیں، خدا نخواستہ دشمن کے نرخے میں پھنس گئے تو وہ خبیب کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کریں گے۔ دونوں نے لاش مبارک کو زمین کے ایک گوشے میں رکھ دینے کا فیصلہ کیا۔ پروردگار کی شان دیکھیں کہ زمین ایک دم پھٹ گئی اور قبر نما گڑھا نمودار ہوا۔ لاش رکھتے ہی زمین بالکل ہموار ہو گئی اور شگاف کا نشان تک باقی نہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عجیب و غریب واقعہ کا ذکر کیا گیا تو آپ کی چشمان مبارک تر ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خبیب کے لیے رو رو کر دعائیں کی اور انہیں بلیغ الارض کا خطاب دیا۔